اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 اکتوبر 2020 عیسوی بمطابق 3 ربیع الاول 1442 ہجری۔ 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج کے اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے جوش ملی آبادی۔ جوش ملی آبادی کو اب آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پر بات کریں گے اور ان کی حالت زندگی اور ادبی کارناموں کو بھی جانیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے۔ جوش ملی آباد کے نزدیکی قصبہ کولنہار میں 1894 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ نام شبیر حسن تھا اور شروع میں نام کی مناسبت سے شبیر تخلص کرتے تھے۔ ان کا اصل نام شبیر ہے اور شبیر حسن ہے اور شبیر کا تخلص استعمال کیا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے لیے جوش کا تخلص انتخاب منتخب کیا۔ اور ان کے والد، دادا اور پردادا گویا شاعر تھے، اسے انہوں نے شاعری ورثے میں پائی، یعنی ان کے باپ بھی شاعر تھے، دادا بھی شاعر تھے، پردادا بھی شاعر تھے اور شاعری ان کو ورثے میں ملی، خاندان میں ملی۔ المیہ یہ ہوا کہ کم سنی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں اطمینان سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع نصیب نہیں ہوا اور بیچارے اعلیٰ تعلیم سے بھی محروم رہے۔ البتہ اپنی ذاتی اور مطالعہ اور ذہانت کی نے ان کو بہت کچھ سکھایا اور جلد ہی مشہور ہو گئے۔ عزیز لکھنوی کے شاگرد ہوئے، حیدرآباد میں ملازمت کی اور بعد میں محکمہ اطلاعات کے رسالہ آج کل کے ایڈیٹر رہے۔ جو ان دنوں محکمہ اطلاعات کا رسالہ نکلتا تھا وہاں پر، تو اس کے وہ ایڈیٹر بن گئے۔ پھر آل انڈیا ریڈیو میں کام کیا، یعنی آل انڈیا ریڈیو میں بھی انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد پاکستان چلے گئے، یعنی جوش ملی آبادی ہندوستان چھوڑ کر پاکستان چلے گئے اور وہاں جا کر کراچی میں مقیم ہوئے۔ انہوں نے اپنی آبیتی شائع کی جس کا نام ہے رادوں کی برات۔ یہ ان کی مشہور سوانح حیات ہے، انہوں نے اپنے حالات زندگی کو بیان کیا ہے اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو پڑھیں، لائبریری سے ڈھونڈ کر نکالیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جوش نے غزلیں بھی لکھی اور نظمیں بھی لکھی، لیکن ان کا اصل سرمایہ ان کی نظمیں ہیں، جن نظموں میں رومانی بھی ہیں، اخلاقی بھی ہیں اور سیاسی بھی۔ ان نظموں میں طرز ادا کی جدت، خیالات کی گہرائی کے ساتھ ساتھ فارسی ترکیبوں کا دلکش اور دل آویز استعمال بھی ہے۔ ان میں مقالہ نگاری اور نقادی صلاحیتیں بھی پائی جاتی تھی۔ فنی حیثیت سے جوش کا مرتبہ بلند ہے، یعنی فن کے اعتبار سے جوش کا مرتبہ جو بہت بلند ہے۔ وہ ایک منظر کو 100 طرح سے بیان کر سکتے تھے، یعنی ایک منظر کو وہ ہر طرح بہت سارے انداز سے وہ بیان کر سکتے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، ان کی نظموں کا زیور خوبصورت تشبیہات ہیں اور یہ تشبیہات عام مشاہدات سے عکس کی گئی ہیں۔ پھر ان کا برمحل اور موزون استعمال، یعنی ایک تو تشبیہات، وہ بھی روزمرہ کی تشبیہات، پھر ان کا برمحل اور موزون استعمال نظم میں ایسا جوش اور کیف پیدا کر دیتا ہے کہ سننے والا محو حیرت ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی جو سننے والا ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، پڑھنے والا ہوتا ہے، تو وہ بہت حیرت زدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اس کی تشبیہات کو دیکھتا ہے، وہ بھی برمحل اور موزون استعمال نظم میں جس سے جوش پیدا ہوا ہوتا ہے، کیف پیدا ہوا ہوتا ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، انہوں نے اقبال کی طرح اپنی درماندہ قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی، یعنی جوش نے کسی حد تک اپنی قوم کی ترجمانی کی اور اپنی قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح علامہ اقبال مرحوم نے قوم کو جگانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، خصوصاً نوجوانوں کو للکارا کہ تہذیب فرہنگ کے ادھانے میں بے دست پا ہو کر اپنی قوم اور ملک کو غلام کی زندگیوں سے آزاد کرانے کی کوشش کریں۔ انہیں قوم کے جوانوں کو مخاطب کیا، ان کو اپیل کی، ان کو ایڈریس کیا، اور جو انگریزی تہذیب ہے، یورپی تہذیب ہے، اس کے خلاف
آواز اٹھانے کے لیے ان کے لیے اس کے خلاف صف آرا ہونے کی کوشش کی اپیل کی ہے. اکثر کالج کے نوجوانوں کی بے راہ روی اور بے عملی دیکھ کر تانا دیتے تھے. جب وہ کالج کے نوجوانوں کی بے راہ روی اور بے عملی دیکھتے تھے تو تانا دیتے تھے. مانگ لی نسوانیت سے تم نے ہر شیریں ادا، مرحبا اے نازک اندام کالج مرحبا. میرے عزیز طلباء و طالبات، انہوں نے معاشرے کے پسماندہ طبقے کی کیفیت نہایت مؤثر انداز میں بیان کی. ان کا ماننا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں اور طبقات کی تقسیم سامراجی ذہنیت کی دین ہے. انہوں نے عورت کی بات کی ہے، اور یہی عورت جس کے لیے انہوں نے ایک نظم لکھی ہے حسن مزدوری، جس پر ایک دوشیزہ کی حالت زندگی کو، حالت زار کو انہوں نے بیان کیا ہے. ایک دوشیزہ سڑک پر دھوپ میں ہے بے قرار، چوڑیاں بجتی ہیں کنکر ٹوٹنے میں بار بار، چوڑیوں کے ساز میں یہ شور ہے کیسا بڑا، آنکھ میں آنسو بنی جاتی ہے جس کی ہر صدا. دھوپ میں لہرا رہی ہے کوکلے کاکلے، امبر شرشت ہو رہا ہے کم سنی کا سوچ جزو سنگ خشت. چیتڑوں میں دیدنی ہے روئس غمگینی شباب، ابر کے آوارہ ٹکڑوں میں ہو جیسے ماہتاب. عزیز طلباء و طالبات، ان کی غزلوں میں جو بیان محبت ہے، اس کی سرمستی اور کیف اس لیے زیادہ ہے کہ وہ دل کی چوٹ کی آواز ہے. جو دل کو چوٹ لگی اس کی آواز ہے، اور جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. جیسے اقبال کا جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت ہے پرواز مگر رکھتی ہے. آخرکار 1982 میں جوش اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور ودا کر گئے، انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ تھا جوش میری آبادی، جس پر آج ہم نے بات کی اور جس کو جاننے کی ہم نے کوشش کی. امید ہے کہ میری طلباء و طالبات نے اس لیسن کو، اس لیکچر کو بہت سنجیدگی سے لیا ہوگا اور سنا ہوگا. تو آج ایک بار پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اس پر میرے جو لیکچرز ہیں ان کو سماعت کریں، ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، ان کو پڑھیں. فی امان اللہ.